آج ایک چھٹا عمل ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تمہیں اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے میں نے پڑھی۔ اور یہ اشکال یا یہ غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، بلکہ طریقہ اور عمل وہی درست اور ثابت ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے بتلایا اور صحابہ نے پھر ہم تک اس کو پہنچایا۔ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اذا قال الامام، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کرے فقولوا آمین۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4475۔ اس میں واضح طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل ظاہر کیا ہے کہ جب امام نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین ہو۔ ایک دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین۔ اس کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تیسری روایت یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 780۔ اس میں اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا امر الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آمین کہنا چاہیے، لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے کہ آمین بلند آواز سے یعنی جہرن آمین کہنا درست نہیں، بلند آواز سے آمین کہنا درست نہیں، آواز آہستہ ہونی چاہیے، یعنی آدمی دلی کے اندر آمین کہے، یہ صحیح اور یہ درست۔ اب تک ہم نے جو حدیثیں دیکھی ہے اس کے اندر صرف آمین کا ذکر ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کو۔ ایک روایت یا اس روایت کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آخری روایت میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 780، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاذان اور باب جو ہے باب جہر الامام بالتآمین، بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ تو اس سے واضح ہے کہ آمین بلند آواز سے کہیں۔ دوسرا اثر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے دو اثر نقل کیا ہے، اسی حدیث 780 کے تحت آپ صحیح بخاری 780 حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے، یہ آپ کو ساری تفصیل وہاں پر مل جائے گی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم آمین کہتے تھے تو ہمارے پیچھے موجود جو نماز پڑھنے والے ہوتے تھے اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی، مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اب اگر آپ آہستہ آمین کہو گے تو مسجد تو نہیں گونجے گی۔ اور یہ بات جو ہو رہی ہے یہ واضح ہے کہ یہ سری نماز یعنی ظہر اثر کے تعلق سے نہیں ہو رہی، اس نماز کے تعلق سے ہو رہی ہے جو قرات والی جہری نماز، جیسے مغرب عشاء اور فجر۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثر یہ موجود ہے۔ ایک دوسرا اثر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں خود اس پر عمل کرتا تھا، یعنی بلند آواز سے آمین کہتا تھا اور لوگوں کو بھی کہنے کا حکم دیتا تھا کہ تم بھی کہو، کیوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ایک
دوسری روایت ابو داؤد کی، ابو داؤد حدیث نمبر 932 932، اس کے اندر واضح الفاظ کے ساتھ میں اس الفاظ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کو یہ روایت ہے، اس میں صرف یہی ہے کہ آپ کو آمین کہنا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بات مانا ہے، لیکن اس کے اندر تو واضح الفاظ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ وائل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے اور ولا الضالین پر پہنچتے تو آمین کہتے، اور آگے الفاظ ہے رفع بها صوته، اور اپنی آواز کو بلند کرتے، اپنی آواز کو بلند کرتے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہتے۔ ابھی ہم نے دیکھا آمین کہنے کے تعلق سے۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی بندہ آمین کہتا ہے، آمین کہنا اور زور سے کہنا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہی کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، یعنی بندہ اور فرشتے بیک وقت آمین کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت آگے کا ٹکڑا ہے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، جس نے آمین کہا یعنی امام کے پیچھے آپ نے آمین کہا اور فرشتوں نے بھی آمین کہا، بیک وقت آپ نے ایک ساتھ میں آمین کہا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری روایت جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ ہے فوافقت احداہما الاخری، اگر ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے مل جاتی ہے، یعنی مقتدی جو یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے سے مراد فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ تیسری روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی ہے من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو ان احادیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ اس بندے کی آمین اور فرشتے کی آمین اگر مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب بتاؤ اتنی واضح دلیل ملنے کے باوجود بھی اگر آدمی عمل نہ کرے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اور ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ کچھ جمعہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آدمی نے اصل میں اپنا مائنڈ سیٹ کر رکھا ہے کہ مجھے اس چیز کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، تو جو اپنا مائنڈ یا اپنا ذہن اس طرح سے بنا لیا ہو کہ آپ مجھے ایک نہیں 1000 نہیں 1 لاکھ دلیل دو میں نہیں مانوں، تو آپ کا اس کو سمجھانا بیکار ہے، آپ کو اس کو بتانا بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا ذہن اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ مجھے عمل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا۔ اور یہ ایسی حدیث نہیں ہے میرے بھائی اس کے اندر کوئی اشکال ہے، واضح روایت ہے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور یہ عمل کیا، ایسا بھی نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے تشریح میں لانے کی ضرورت یا اس کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کو تلاش کرنے کی ضرورت، واضح الفاظ ہیں اور اس کے صحیح بخاری صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کا مقام اور تو ہم جانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اب جو آدمی صحیح بخاری کی حدیث کو نہیں مان رہا ہے، اس پر نہیں عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنا ذہن اس طرح بنا رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ چیز تسلیم نہیں کرنی۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی موقع دے۔ اصل ہے صرف سننا کافی نہیں، سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ آدمی اپنے اندر تبدیلی کا ذہن پیدا کرے اپنے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں نے جو اس سے پہلے خطبہ دیا اس میں بھی بتایا تھا میں نے کہ اگر صحابہ نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوگا کہ نہیں مجھے ان ساری چیزوں کو نہیں ماننا، ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کرنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہی حق ہے، وہی ہم عمل کریں گے، اسی کو مانیں گے، تو آج دین ہم تک پہنچ پانا۔ لیکن آدمی کو اللہ رب العالمین نے اپنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا مادہ دیا ہے، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس میں تمیز کرنا چاہیے آدمی کو کہ صحیح کون سی چیز ہے غلط چیز کون سی۔
ایک واضح چیز ملنے کے باوجود بھی آدمی اس پر عمل نہ کرے تو یہ ہٹ درمی ہے. اتنی صاف روایتیں، واضح روایتیں آدمی کو عمل کرنے کے لیے ابھار رہی کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف اپنے امام اور مسلک کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ انا کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیچارے تانے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اب تک ایسا کرتا تھا اب ایسا کرنے لگ گیا. ہو سکتا ہے اس وجہ سے عمل نہ کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ کا یہ عذر، کیا یہ آپ کی بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ حق ملنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا دیتا ہے، واضح ہو جانے کے بعد آدمی اس پر عمل نہ کرے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اگر کوئی چیز اشکال والی ہے، کوئی چیز مشتبہ ہے، سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ آدمی چلو ٹھیک ہے یہ واضح روایتیں نہیں ہے، اس تعلق سے صاف صحیح نہیں ہے تو آدمی اس میں کشمکش مبتلا ہے. لیکن جو واضح چیزیں ہیں اس کے باوجود آدمی اس میں کشمکش مبتلا ہے، وہ اس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ عمل کرے کہ نہ کرے، اس کو مانے کہ نہ مانے. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی میرے بھائی کہ آدمی، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ خود بھی پڑھیں. یہ میں نے حدیث نمبر اس لیے بتایا آپ کو کہ آپ آج آسانی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، آپ خود گوگل کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے. آپ کو جس زبان میں پڑھنا ہے اس زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، کس بات کی طرف جا رہے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کیوں لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھی، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان میں خیر کرے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.